عورت آتی ہوتی تھی تو وہ کمپلین کرتی ہوتی تھی اپنے خامد کی ہر وقت. اب اس کی سٹوری یہ تھی کہ اس کا خامد جو تھا, یہ امریکنز ہیں, سارے گورے لوگ ہیں, تو وہ کہتی ہوتی تھی اس کا خامد جو تھا اس کے ماں باپ کی بزنس تھی, اور اس کا جو خامد تھا وہ اس کے ماں باپ کے پاس جاب کرتا تھا. جاب کیا تھا کہ وہ بزنس کو رن کرتا ہوتا تھا, سارے کھاتے پیتے لوگ تھے, سب کے پاس بڑا پیسہ, تو وہ اس کی بزنس, ماں باپ کی بزنس کو رن کرتا ہوتا تھا اور بیسکلی ان کے پاس کام کرتا تھا. اب یہ جو تھینک یو آصف علی, تھینک یو. تو یہ جو عورت تھی نا, یہ مجھے کمپلین کرتی تھی کہ میرا خامد جو ہے نا وہ اسی نے مجھے بتایا کہ میرا خامد جو ہے میرے ماں باپ کے پاس بزنس کام اس کے بزنس میں کام کرتا ہے, وہاں پہ اس کی بزنس کو رن کرتا ہے. ساتھ اس نے مجھ سے شکایت کرنی کہ مجھے سنانا کہ میں اپنے خامد کو کہتی ہوں ہر وقت بیٹھا رہتا ہے, گھر جب آتا ہے تو بس بیٹھ جاتا ہے. میں اس کو کہتی ہوں کہ چلو ہم وہاں چلتے ہیں, چلو ہم بوٹنگ کرتے ہیں. ہیوسٹن میں ایک لیک ہے, لیک کانرو, وہاں پہ بہت بوٹنگ ہوتی ہے, ہم بھی وہیں بوٹنگ کرنے جایا کرتے تھے جہاں پہ فیصل کا حادثہ ہوا تھا. تو لیک لیونگسٹن ہے, ایک اور لیک ہے جو بہت دنیا جاتی ہے. تو یہ بہت اس کو تھا کہ اور بہت دنیا بوٹ رکھتی ہے وہاں پہ جانے کے لیے نا, اسپیڈ بوٹس جو ہوتی ہیں. تو یہ عورت بھی کہتی تھی ہمارے بوٹ ہو, ہم میاں بیوی جو ہے, ہم فیملی جو ہے بوٹنگ کریں, ہم یہ کریں, ہاؤس بوٹ ہو. ظاہر زیادہ پیسہ تھا, بڑی بوٹ تھی, ہاؤس بوٹ تو یہ کچھ نہیں کرنا چاہتا میرے سے, یہ کچھ نہیں, ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ, ہر وقت اس کا یہ مجھے اس عورت کی آج بھی شکل اسی طرح یاد ہے. اب جناب ایک اور عورت میرے پاس آیا کرتی تھی جس کے جو شکل و صورت میں سمپل سی تھی, مطلب آج بھی مجھے اس کی سمپل سی شکل یاد ہے, لیکن اس کی ہمیشہ اسمائل ہوتی تھی اس کے چہرے پہ. آنکھوں پہ اس نے باقاعدہ تیز رنگ کا نا آئی شیڈو لگایا ہوتا تھا, کبھی گرین لگایا ہوتا تھا, کبھی بلو لگایا ہوتا تھا, لیکن ہنستی کھیلتی عورت تھی وہ. ہر وقت اس کے منہ پہ اسمائل ہوتی تھی. اسے وہ بھی کپڑے لے کے آتی ہوتی تھی ڈرائی کلیننگ کے, اور اس نے بھی ہنستے, جو بھی بات اسے کرنی اسے بڑی پلیزنٹلی بات کرنی. ایک دن مجھے پتا چلا کہ یہ دوسری عورت جو آتی ہے, مجھے ان کے نام نہیں اب یاد رہے, دوسری جو عورت آتی ہے اس کا خامد فوت. بڑا مجھے افسوس ہوا, کیونکہ ظاہر میں اوور دی ایئرز ان لوگوں کو جانتی تھی. ہفتے میں یہ لوگ ہر دفعہ سمجھے 2 دفعہ آتے تھے, ایک دفعہ کپڑے لے کے آتے تھے, ایک دفعہ کپڑے لے کے جاتے تھے. تو آپ کی وہ ایسوسیشنز بننی شروع ہو جاتی ہیں, ان کو آپ جاننا شروع ہو جاتے ہیں, اور خاص طور پر جب اتنی پرسنل کہانیاں آپ کو سنائیں گے تو آپ کو خود بخود ساری پرسنل کہانیاں پتہ چلتی جائیں گی. تو پتہ چلا اس کا خامد فوت ہو گیا. بڑا افسوس ہوا مجھے. وہ کوئی 2 دنوں بعد میرے اسٹور پہ آئی, اسی طرح اس کا میک اپ ہوا, اسی طرح اس کے منہ پہ اسمائل. تو میں نے کہا کہ آئی ہرڈ یور ہسبینڈ پاسڈ اوے. کہتی یس ہی ہیڈ اے ہارٹ اٹیک اینڈ ہی پاسڈ اوے. پھر مجھے پتا چلا, پھر اس نے مجھے بتایا کہ وی ور گیٹنگ ڈیورسڈ, تو وہ فوت ہو گیا, اور آفس میں وہاں پہ اپنے کام پہ ہی فوت ہو گیا. اور کہتی ہے کہ وکیلوں نے مجھے اپروچ کیا ہے, اور کہتی ہے ہر جگہ پیسہ ہی پیسہ ہے, اس کی بزنس میں بھی پیسہ ہے, وہ ادھر سے کبھی کہتی اس اکاؤنٹ سے پیسہ ہے, کبھی اس اکاؤنٹ سے پیسہ ہے, کبھی اس کی اس نے اپنی جو انشورنس لی ہوئی تھی, لائف انشورنس لی ہوئی تھی, وہاں سے بڑا پیسہ. مگر مجھے آپ یہ بتاؤں کہ اس عورت نے کبھی مجھے اپنی شادی کی کہانی نہیں سنائی. اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا تھا کہ اس کی شادی بری ہے, اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا تھا کہ اس کا خامد برا ہے, اس نے کبھی مجھے اپنے گھر کی کہانی نہیں سنائی تھی. جبکہ دوسری عورت جو تھی مجھے روز اپنی خامد کی کہانیاں سنایا کرتی تھی ہر دفعہ جب آتی. اینی وے کیا ہوا کہ اس کا خامد فوت ہو گیا. پھر ایک دن سے مجھے کہا کہ پتہ ہے نیبرہڈ کی ساری عورتیں, ظاہر وہی عورتیں, کلب تھا وہاں پہ, یہ گولف کلب تھا, جو بھی نیبرہڈز ہوتے ہیں وہاں پہ جب گولف ہوتی ہے, گولف گراؤنڈز ہوتی ہیں تو کلب ہوتا ہے, وہی لوگ کلب میں جاتے ہیں, وہی پوری وہاں پہ وہ ہماری پوری جو دیسی اسٹائل کی گوسپ, جو دیسی اسٹائل کی سمجھے سوشلائزنگ پوری وہاں پہ ایسی جگہوں پہ ہو رہی ہوتی ہے, سمجھے جم خانہ تھا. تو یہ جی ہاتھ اسٹون ہمارا نیبرہڈ تھا, تو وہاں پہ یہ ہوتے تھے, تو وہاں پہ اس کلب میں وہ یہ عورتیں. اب جناب وہاں پہ ٹینس کھیلتی تھی یہ ساری جناب وہاں پہ گولف کھیلتی تھی, گیمز کھیلتی تھی. تو اس عورت نے کہا مجھے کہ کہنے لگی کہ اگر یہاں پہ کوئی آئے تو میں ٹینس کھیلتی ہوں, تو مجھے ایک ٹینس پارٹنر چاہیے. تو میں نے کہا اچھا, مطلب میں نے کیا کہاں سے ڈھونڈ کے دینا تھا اس کو. میں نے کہا اچھا چلو دیکھوں گی, اگر کوئی somebody is asking for it تو I'll let you know. اچھا وہ ہوا, یہ اتنی سی بات ہوئی. اتنے میں نا ایک اور عورت ایک دن آئی, تو وہ ایک اور عورت آئی وہاں پہ, تو اس نے اس کو کہا کہ میں ٹینس پارٹنر ڈھونڈ رہی ہوں. تو اس نے کہا فلانا بندہ جو ہے نا وہ بھی ٹینس پارٹنر ڈھونڈ رہا ہے, تو ہی نیڈز اے ٹینس پارٹنر. انہوں نے کوئی میچ کھیلنا تھا, بات ختم ہو گئی, ٹینس پارٹنر ہو گیا جناب. اب کچھ عرصے بعد کیا, اب میں اس آدمی کو نہیں ملی, کچھ عرصے بعد یہ ہوا کہ پتا چلا کہ اس آدمی کا, یعنی پہلی والی جو عورت اپنے خامد کی برائیاں کر رہی تھی, اس آدمی کی اور جو دوسری جو عورت تھی ان کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. شادی تو پہلی خراب ہی تھی شادی, ظاہر ہے. تو اس نے جناب ان کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. اس نے کہا جی میں اپنی شادی سے نکلنا چاہتا ہوں, ویری انہیپی ہیئر. اس نے ادھر سے طلاق لی اور ادھر چلا گیا, ادھر شادی اس نے کر لی. چلو یہاں تک بھی بات ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ اب وہ پہلی والی عورت میرے پاس آئی اور مجھے کہتی ہے, باقاعدہ اس کی آنکھوں میں آنسو, اور مجھے آنکھوں میں آنسو لے کے کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے اس نے اس سے شادی کر لی ہے, اور اس کے ساتھ وہ وہی کچھ کر رہا ہے جو میں اسے کہہ رہی تھی کہ کرو, تو میرے ساتھ نہیں کرتا تھا. وہ اس کے ساتھ بوٹنگ پہ جاتا ہے, وہ اس کے ساتھ موویز دیکھتا ہے, وہ اس کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے, جو بھی چاہ رہی ہوگی نا, مطلب وہ اسکینگ کر رہا ہے, وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے. تو وہ وہاں پہ وہ کچھ کر رہا ہے جو میں ساری شادی اس کو کہتی رہی, اس آدمی کو, کہ تم میرے ساتھ یہ چیزیں کرو, اور یہ کرنا نہیں چاہتا. اچھا کیا کہ چلیے بات ہو گئی ختم. اب مجھے بڑے زمانے بعد
مجھے آیا احساس، بیوی جو ہے اس نے کہا ہے کہ میں جو ہے پہلی بیوی نے کہا ہے کہ میرا خامند وہ کچھ میرے ساتھ جو کرنا جو میں چاہ رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ کرے وہ نہیں کر رہا، اور دوسری بیوی جس سے اس نے کی اسے وہی چیزیں. تو سارے لوگ بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں، سب کے پاس بوٹس ہیں، سب کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ایک جو کہہ رہی ہے کہ میں جو کہتی رہی اتنی دیر اس کی شادی رہی اور بچے بڑے ہو گئے، مطلب اچھی دیر تک شادی رہی، اور دوسری عورتوں سے شادی کر لی ہے اور سب کچھ اس کا ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، مطلب اس کے ساتھ وہی کچھ کر رہا ہے وہ جو میں اس کو شکایت کرتی رہی اور یہ سے نہیں کی. اب اس میں اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، واٹ ہیپنڈ ہیئر. میں اس آدمی کو نہیں ملی ہوں، اس لیے مجھے اس آدمی کی سٹوری نہیں پتا کہ اس آدمی کی کیا ایشوز تھے یا کیا نہیں تھے، لیکن دونوں عورتوں کو دیکھتے ہوئے میں یہ اندازہ لگا سکتی ہوں، اور ہمارے ارد گرد ایسی عورتیں بے تحاشا ہیں، وہ عورتیں جو ہر وقت میاں کا گلا کرتی رہتی ہیں. اچھا، پہلی عورت نے یہ بھی کہا کہ ڈیورس کے بعد میں نے اپنے ماں باپ کو کہا کہ اس کو کام سے نکال دو، تو ماں باپ نے کہا ہماری بزنس وہ ٹھیک ٹھاک چلاتا ہے، ہم اس کو کیوں نکال دیں، مسئلہ تو تمہارا تھا، ہم تو ٹھیک ہے اس کے ساتھ، ہماری بزنس وہ رن کرتا ہے، بڑی اچھی رن کرتا ہے، تو وائی شوڈ وی لیٹ ہم گو. تو وہ اس کے ماں باپ کے پاس ہی جاب کر رہا ہے، اسی طرح وہ کام کر رہا ہے، وہیں سے وہ پیسہ کما رہا ہے، اور وہ اب دوسری عورت کے ساتھ بوٹنگ بھی کر رہا ہے اور اسکینگ بھی کر رہا ہے اور گھوم پھر رہا ہے. جو میں نے اپنی فرینڈس کو ساروں کو ڈالا، سب نے مطلب ان کو میں نے کہا کہ کیا خیال ہے، سب نے مجھے اپنے بڑے باتیں کی. ہم عورتوں کو، ہم دیسی عورتوں کو خاص طور پہ، ہمیں مردوں کو بلیم کرنے کا، امریکن عورتوں کو بھی، سب کو مردوں کو بلیم کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے کہ مرد جو ہے نا وہ غلط ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عورتوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کا بیہیویئر کیا ہے. ریلیشن شپس ہمیں اور مرد میرا خیال ہے شاید کم کرتے ہیں، لیکن عورتیں بہت زیادہ کرتی ہیں کہ فلانے مرد کو دیکھو وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے ہے، یا فلانے گھر کو دیکھو وہ کتنے خوش ہیں، وہ گھومتے پھرتے ہیں. عورت کو بھی دیکھو وہ دونوں آپس میں کس طرح سے انٹریکٹ کرتے ہیں. ریلیشن شپ، میرٹل ریلیشن شپ جو ہے نا، وہ ایک شخص نہیں چلا رہا ہوتا، وہ دو لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. وہ دو لوگ آپس میں کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں، ان دونوں لوگوں کی آپس میں کس طرح سے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ دونوں لوگ ایک دوسرے کے بیہیویئر کے ساتھ کیسے بیہیو کرتے ہیں، کیا وہ ایک دوسرے کے بیہیویئر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، یا کیا وہ ایک دوسرے بیہیویئر کے ساتھ مستقل مقابلہ کرتے ہیں. جب آپ مقابلہ کرو گے نا، اور آپ جب اس میں رہو گے کہ یہ اس نے یہ کہہ دیا میں اس کو یہ کر دوں گی، میں یہ اس نے یہ کہتی ہے میں اس کو یہ کر دوں گی، اب ہو سکتا ہے وہ پہلی عورت اس کو یہ بھی جتاتی ہو کہ تم تو کام ہی نہیں کرتے، تمہیں تو روٹی میرے ماں باپ نے، تمہاری نوکری تو میرے ماں باپ نے لگائی ہوئی ہے. بیس تو ساری خراب ہوگی نا وہیں پہ، کہ اگر وہ یہ اس کو کہتی ہے، جو آئی ایم شیور وہ کہتی ہوگی، کیونکہ جیسے اس نے آخر میں کہا کہ ماں باپ کو کہا کہ میں نے نکال دو اس کو، تو انہوں نے نکالا نہیں، اس کو اس بات پہ بھی غصہ تھا، اور اس نے خاص طور پہ اس بات کا مجھے ذکر کیا کہ یہ میرے ماں باپ کے پاس نوکری کرتا ہے اور پھر یہ مجھے اس طرح سے ٹریٹ کرتا ہے. تو یعنی وہ اس کو ہر وقت اپنے خامد کو یہ تانا دیتی ہوگی کہ تم میرے خامد کے پاس، میرے ماں باپ کے پاس نوکری کرتے ہو، اور پھر تمہاری یہ حرکتیں. ریلیشن شپ تو وہیں ختم ہوگی نا، کہانی رسپیکٹ تو وہیں ختم ہوگی جب آپ نے یہ بات اگلے کو جتانی شروع کر دی. اب پتہ نہیں کیا ریزن تھا، مے بی وہ کیپیبل تھا، مے بی وہ وہیں پہ جاب کرتا تھا، وہاں پہ ملاقات ہوئی، ان کی شادی ہوگی، مجھے نہیں پتا وہ پارٹ کیسے ہوا، لیکن صرف مجھے یہ پارٹ پتا ہے، اور میں صرف اسی پارٹ پہ انالیسس کر رہی ہوں. مجھے آگے ڈیٹیل کہانیاں نہیں پتہ ان کی، لیکن میں صرف اس بات پہ جو میں نے ایک اوپر سے تصویر دیکھی، کیونکہ ہم دوسرے کپلس کو بھی اتنی اوپر سے ہی تصویر دیکھ کے جج کرتے ہیں.